آمین۔ آج کا جو موضوع ہے جو آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام سے، یہ وہی 10 کمانڈمنٹ سیریز کا آج ہم 8واں حکم ہے وہ سیکھیں گے۔ اس کے لیے ہم خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں چلتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 15ویں آیت کا جب آپ مطالعہ کریں تو کلام مقدس آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ تو چوری نہ کرنا۔ کلام مقدس آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تو چوری نہ کرنا۔ ایکسوڈس 20:15 میں آپ آئیں تو وہاں پہ جو ہے دا ورڈ آف گاڈ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے thou shalt not steal۔ اب جب ہم اس حکم کو دیکھتے ہیں کہ تو چوری نہ کرنا، تو یہ ایک ایسا حکم ہے جو کہ ایک بھی شخص جو ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسیح خداوند کو جو ہے وہ جانتا ہے، کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے۔ تو ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ سکے کہ میں اسے جان گیا ہوں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے ہر روز ہر لمحے خدا کے کسی نہ کسی حکم کی نفی کر رہا ہوتا ہے، اس کے حکم کو توڑ رہا ہوتا ہے، اور ہم صرف یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کلام مقدس آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ اسے جانتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے جانتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور ہم نے اس کے حکموں کو طاق میں رکھ دیا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا آئی لو یو جیزس کہہ دینا، اسے رائٹ کر دینا، بائبل کو پڑھ لینا، دعا کر لینا، یہی جو ان سے ہمارے لیے ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا، جبکہ کلام مقدس بڑی وضاحت سے آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو آپ اس سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اب یہ حکم جو ہم آج سیکھیں گے، خروج 20 باب اس کی 15ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہے تو چوری نہ کرنا۔ اب ایک بھی شخص جو ان سے ہے وہ ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا دعوے کے ساتھ کہ وہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ اب ہم چوری کو جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ ہم اپنے لٹرل میننگز میں ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کی چیز جو سی ہے وہ رکھ لی ہے، کوئی چرا لی ہے۔ آج ہم کلام مقدس میں سیکھیں گے کہ اس کی اسپرچل انٹینٹ کیا ہے۔ لٹرل تو ہمیں انٹینٹ اس کی پتہ ہے، لیکن اسپرچل اس کی کیا ہے، اور کیا ہم اس حکم کی نفی کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے اس حکم کو توڑ رہے ہیں؟ اور اگر آپ خدا کے حکم کو توڑتے ہیں تو کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ آپ گناہ کے مرتکب ٹھہرائے جاتے ہیں، کیونکہ گناہ ہے شریعت کی حکم عدولی، خدا کے آئین کو پامال کرنا، خدا کے حکموں کو نہ ماننا، اس کو توڑنا گناہ کہلاتا ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ ہم کسی بھی طور پہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری بخشش ہو چکی ہے اگر ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے گناہ کیا، ہم اس کی معافی مانگ لیں، اس کا احساس کر لیں، معافی مانگ لیں، تو وہ معاف کرنے پر ہمیں قادر ہے۔ لیکن جو شخص جان بوجھ کر گناہ کرتا چلا جائے گا وہ عدالت کے دن اسے آگ میں جھونکا جائے گا۔ ہم اس میں جب دیکھتے ہیں اس 8ویں حکم کو، دا 8 کمانڈمنٹ کو، تو ہم اس کے اندر یہ 8 کمانڈمنٹ جو ان سے یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ نے کسی چیز کی جو ہے وہ چوری نہیں کرنی، وہ آپ کو روک رہا ہے تھیفٹ سے۔ لیکن اس حکم کو جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کے 2 رخوں کا علم ہوتا ہے۔
بیشتر دنیا جون سی ہے، دو قسم کی اپروچز ہیں اس دنیا کے اندر. ایک اپروچ ہے گیٹنگ کی، لینے کی، اور ایک اپروچنگ ہے گیونگ کی، دینے کی. وہ شخص جو کہ ایمفسائز کرتا ہے، جو کہ اپنے آپ کو گیٹنگ کے لیے تیار کرتا ہے کہ میں مال و دولت اکٹھا کرتا چلے جاؤں کسی بھی ذرائع سے جب وہ مال و دولت اکٹھا کرتا ہے. اب وہ مال و دولت کائے کے لیے اکٹھا کر رہا ہے؟ وہ مال و دولت اس لیے اکٹھا کر رہا ہے کہ اس کا معیار زندگی بلند ہو. اس کا معیار زندگی کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوگا کہ اس کے معاشرے میں بھی مقام بڑھے گا. جتنا آج آپ کے پاس پیسہ ہوگا، جتنی آپ کے پاس دولت ہوگی، اتنی آپ کی حشمت ہوگی اور اتنی ہی آپ کی عزت معاشرہ کرے گا. اور دوسری اپروچ ہے کہ آپ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. کیا آپ اس پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا خدا کی خوشنودی کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ کوئی ایک شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے اس کی زندگی کے ڈیوریشن کا علم ہے. اگلے لمحے کا آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، اور منصوبے آپ نے 10 سال کے بنائے ہوئے ہیں. اپروچ آپ کی گیٹنگ کی ہے، لیکن زندگی کے اگلے لمحے کا نہیں آپ کو پتا. جب آپ مختلف ذرائع سے دولت حاصل کرتے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ آپ اس حکم کو توڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دولت کو جو ان سے اپنے لیے مقدم رکھتے ہیں، خدا کی خوشنودی کو نہیں کرتے. اور یہ ہم سیکھیں گے اس کے اندر چل کے کہ ہمیں جو یہ حکم ہے وہ خداوند جو حکم دیا، ہم نے 7 حکم کو دیکھا ابھی تک، اور 7 کے 7 حکم کو دینے کا اس کا ایک مقصد ہے، اور اس 8ویں حکم کا بھی ایک مقصد ہے. اور وہ مقصد جو ان سے ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم سیلفش نہ ہوں، ہم اپنے لیے نہ سوچیں. لیکن آج دنیا جو ان سے وہ کیا کر رہی ہے؟ صرف اپنے لیے سوچتی ہے. وہ یہ سوچتی ہے کہ جی میں نے محنت کی ہے، میں نے کیا اس کہتے ہیں ایفرٹس کی تھی، میں نے کیا اس کہتے ہیں صبح اٹھتا تھا، میں جو ان سے راتوں کو آتا تھا، میں ساری محنت کرتا تھا، تو اس پہ میرا حق ہے. جبکہ کلام مقدس جو ان سے ہے وہ ہمیں اس کے برعکس سکھاتا ہے، اور آج ہم اس میں سیکھیں گے. جب آپ یہ حکم خداوند خدا کا سیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ تو چوری نہ کرنا، تو شال ناٹ اسٹیل، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آپ کو کیا تنبیہ کرتا ہے. وہ آپ کو کیا بتاتا ہے وہ شخص جو چوری کرتا ہے وہ کس قسم کی چوری کرتا ہے. ہم آگے چل کے سیکھتے چلے جائیں گے. خدا جو ان سے چوری کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہم اس سے احبار کی کتاب 19ویں باب میں چلتے ہیں سیکھنے کے لیے. احبار کی کتاب اس کا 19واں باب، لیویٹیکس 19. احبار کی کتاب 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے. میں خداوند ہوں. تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا. مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک نہ رہے. خداوند آپ سے فرما رہا ہے، اور صرف اتنا نہیں کہتا تو چوری نہ کرنا، وہ آپ کو اب سمجھا رہا ہے کہ آپ نے کیسے جو ان سے چوری کر رہے ہیں. آپ وہ کہتا ہے جھوٹی بات نہ کرنا کسی قسم کی، اپنے فائدے کے لیے کہ میری دولت میں اضافہ ہو جائے. نہ تو میری قسمیں کھانا. اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا جو سی ہے لالچ کی وجہ سے
خدا کے نام کو اس نے مذاق بنایا اور وہ قسمیں کھاتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے جو پیسہ اس کی مٹھی میں آ سکتا ہے, جو پیسہ اس کی جیب میں آ سکتا ہے, اس کے بینک اکاؤنٹ میں جا سکتا ہے, وہ جس طریقے سے بھی جا رہا ہے وہ جانے دے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی محنت ہے. جو بزنس مین ہے یا جس نے کسی کا دینا ہے, آپ کے گھر میں جو ہے آپ کسی شخص کو بلاتے ہیں اپنے کسی کام کے لیے, یا آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے, آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس مزدور کی مزدوری کو کم سے کم رکھ سکیں. آپ اپنے لیے جو ان سے ہے وہ زیادہ سے زیادہ مزدوری طلب کرتے ہیں, لیکن جو آپ کے ہاں کام کرنے آیا ہے اس کی کم سے کم مزدوری آپ ٹھہراتے ہیں. اور پھر یہ بھی آپ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی مزدوری میں سے کچھ کاٹ لیا جائے, اس کی مزدوری جو ان سے اسے ٹائم پہ ادا نہ کی جائے. اور یہ معاشرے میں ہو رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے نہیں کیا ہوگا, شروع سے ہوتا آ رہا ہے یہ سب چیزیں. آپ سے یہ کبھی نہ کبھی غلطی ضرور ہوئی ہوگی, کبھی نہ کبھی یہ گناہ ضرور ہوا ہوگا. خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا, تو میرا نام بے فائدہ لے کے میرے نام کی قسمیں نہ کھانا, تو جو ان سے ہے جھوٹ نہ بولنا, تو مزدور کی مزدوری کو وقت پہ ادا کر دینا. وہ اس سے چوری گردانتا ہے. جب آپ کسی کی مزدوری کو روکتے ہیں, یہاں پہ تو نہیں, یورپ, امریکہ یا آسٹریلیا وغیرہ ڈیولپ جو نیشنز ہیں وہاں پہ تو سرونٹس کا کنسیپٹ جو ہے وہ منیمل بہت کم ہو چکا ہے. بڑے بڑے شاید ان کے پاس ہو, لیکن جو انڈر ڈیولپڈ ہیں یا ڈیولپنگ نیشنز ہیں وہاں پہ یہ کنسیپٹ ابھی چل رہا ہے اور اس حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور خدا آپ کو اس کی سزا جو ان سے مقرر کرتا ہے, کہتا ہے اگر تو اس طرح چوری کرتا ہے کسی بھی طور پر, تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کے 10 روپے اٹھائے ہیں تو آپ 10 روپے دے کر آپ کی جان چھوڑ دے گا خدا. آپ کو اس کی بھاری قیمت خدا کہتا ہے اٹھانی پڑے گی. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں یار میں نے اس کے 200 روپیہ رکھا تھا, چل اگلے مہینے جو ان سے میں اسے ایک چھٹی دے دوں گا, یا میں کیا اس کہتے ہیں اسے کوئی کپڑا لتھا دے دوں گا, تو چلو میں پورا کر دوں گا اس کا. خدا کہتا ہے نہیں, تجھے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. چور کی بھاری قیمت جو ہے کلام مقدس آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. یہ حکم ایسے نہیں ہے. ہم اس کی قیمت کو دیکھتے ہوئے ہم خروج 22 باب میں آتے ہیں اور اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. خروج کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت, یہ ہمیں کلام مقدس سے سیکھنے کو ملتا ہے. اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرائے اور اسے ذبح کر دے یا بیچ ڈالے تو وہ ایک بیل کے بدلے 5 بیل اور ایک بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں بھرے. خروج 22واں باب اس کی پہلی آیت. جب آپ کسی کا حق رکھیں گے, جب آپ سے یہ جرم سرزد ہوگا, آپ کو حکم دے دیا گیا تو چوری نہ کرنا. آپ نے اپنے ملازم کا حق رکھا, اس کی مزدوری رکھی. اعبار کی کتاب میں آپ نے سیکھا
اور احبار کی کتاب نے آپ کو کلام مقدس میں یہ سکھایا کہ تو مزدور کی مزدوری رات بھر اپنے پاس نہ رکھنا. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے کوئی الزام لگا کے یا کوئی اس کے اوپر جو ہے دباؤ ڈال کے اس کے پیسے آپ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کہتا ہے یہ نہیں ہوگا کہ کل کو تیری میں جان اس طرح نہیں چھوڑوں گا کہ جو تو نے 200 روپیہ رکھا تھا یا 500 رکھا تھا یا 1000 رکھا تھا وہ 1000 تو واپس کر دے گا تو تیری جان چھوٹ جائے گی. تیری جان اس وقت چھوٹے گی جب تو دونے سے 3 سے 5 گنا تک جو ہے تو اسے دے گا, تب میں تیری جان چھوڑوں گا. اور یہ سزا اس لیے سخت ہے تاکہ آپ جو ہے چوری نہ کریں. ادروائز اگر سزا یہ سخت نہ رکھی جاتی تو آپ اپنے دل کی تسلی کے مطابق آپ نے تو یہی فرض کیا ہوا تھا کہ کوئی بات نہیں, چلو اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ, خدایا میں نے تو دے دیا نا, میں نے کون سا اپنے پاس رکھ لیا, چلو میری وقتی آپ کی ضرورت کیا, اس کی ضرورت وقتی نہیں تھی. جو آپ کے ہاں ملازم تھا یا جس کا آپ نے حصہ روکا, اگر چور سیندھ مارتے ہوئے پکڑا جائے اور اس پر ایسی مار پڑے کہ وہ مر جائے تو اس کے خون کا کوئی جرم نہیں. اور اگر آپ نے چوری کی ہوئی ہے اور چوری کے نتیجے میں اگر آپ کی جان کوئی لے لیتا ہے تو آپ کا خون جو ان سے اس کے سر نہیں لگے گا. اتنا سخت حکم ہے اس چوری کے بارے میں, اور ہم نے اس کو آج کی زندگی میں بڑا آسان لے لیا ہے. وہ خدایا مجھے ضرورت تھی, میں نے رکھ لیا, کوئی نہیں. وہ کہتا ہے تیری اگر اس جرم کے نتیجے میں جان چلی گئی تو میں اس شخص کو وہ بری الزما قرار دوں گا, تیرا خون رائیگاں جائے گا. اور ہم جو ہے کلام مقدس کو جو ان سے مذاق کے طور پر لیتے ہیں. اسی طرح ہم استثنا کی کتاب 24ویں باب میں چلتے ہیں. استثنا کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 7ویں آیت کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے, اگر کوئی شخص اپنے اسرائیلی بھائیوں میں سے کسی کو غلام بنائے یا بیچنے کی نیت سے چراتا ہوا پکڑا جائے تو وہ چور مار ڈالا جائے. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا. خدا جو ان سے یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کو اپنے سے باہر کر دو, کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ تمہیں بھی جو ہے اس حکم کی نافرمانی کی طرف مائل کرے گا. اور ہم جو ہے وہ اس حکم کی ایسی نافرمانی کرتے ہیں, ہم نے ان حکموں کو جو ہے وہ ایسا آسان سمجھ لیا ہوا ہے. ہم روزانہ جو ہے خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں, اور آگے چل کے ہم سیکھیں گے کہ اگر کوئی یہ شخص, یہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں جو یہ دعویٰ کریں جی ہم نے تو کبھی اپنے ملازم کا حق نہیں رکھا تھا, ہم نے تو اسے وقت کے جو ان سے ادا کیا. ہو سکتا ہے آپ نے ایسا کیا ہو, لیکن آگے چل کے ہم دیکھیں گے, ابھی تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ چور کی سزا کلام مقدس میں کیا ہے, وہ کس طریقے سے اس سزا سے بچ سکتا ہے کہ وہ اس رقم کا 4 سے 5 گنا ادا زیادہ کرے گا. اور جب آپ کے اندر یہ چیز پتہ ہو آپ کو کہ آپ کی خلاصی اس وقت ادا کرے گا جب آپ 4 سے 5 گنا ادا کریں گے, تو آپ کبھی بھی جو ہے چوری نہیں کریں گے.
सजा का पता हो तो फिर ही बंदा हाँ जी। सोचता है ना कि करूँ कि ना करूँ। जी सजा का तो मालूम ही नहीं था, आज पता मतलब ये सही तरह पता लगा। जी। इतने हिसाब से चोरी ना करूँ। हमने हुक्मों को बेसिकली ऐसे ले लिया हुआ है अपनी जिंदगियों के अंदर। अव्वल तो हमने हुक्मों को उठा के ताक में रखा हुआ है। हमने हुक्मों को गवारा ही नहीं किया कि हुक्मों को सीखें, क्योंकि हमारे पेशतर जो से जो कलाम सुनाने वाले हैं वो इन हुक्मों को या तो वो खुद सिखाना ही नहीं चाहते या उन्होंने खुद सीखा ही नहीं है, और या फिर वो खुदा के कलाम की मुनादी करने के लायक ही नहीं है। खुदा का कलाम जौन सा है वो बार बार आपको तंबीह करता है, बार बार आपको एडवाइस करता है, वार्न करता है कि अपनी जिंदगियों को उसके हुक्मों के मुताबिक उस्तवार करें। हम सारे जो से आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस सोशल मीडिया पे भरा होता है, चर्चिज में जाते हैं, जोश से नारे मारते हैं और चर्च से बाहर निकलकर उसके हुक्मों को पामाल कर रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि हम निजात याफ्ता हो गए हैं। कलाम खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और बाइबल पढ़ के हम ये समझते हैं कि दूल्हा हमें लेने आ रहा है। दूल्हा उनको सिर्फ लेने आ रहा है जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। दूल्हा मुझे लेने नहीं आ रहा, दूल्हा आपको लेने नहीं आ रहा अगर हम उसके हुक्मों को पामाल करते हैं। हम यसाया नबी की सहीफा उसके 10वें बाब का मुतालिया करते हैं। यसाया नबी का सहीफा उसका 10वां बाब। पहली 2 आयात को हम देखते हैं। उन पर अफसोस जो बेइंसाफी से फैसले करते हैं और उन पर जो जुल्म की रूबकाएं लिखते हैं, ताकि मस्कीनों को अदालत से महरूम करें और जो मेरे लोगों में मुताज है उनका हक छीन लें और बेवाओं को लूटें और यतीम उनका शिकार हों। हम जो है कोशिश ये करते हैं, आज का मुआशरा जो है जितना कमजोर होगा उतना ही उसको दबाया जाएगा। जितना शख्स आपसे जोर आवर होगा, आपसे ताकतवर होगा, आप उसके आगे झुकेंगे, और जितना वो आपसे कमजोर होगा आप उसे अपने आगे झुकाएंगे। और कलाम मुकद्दस आपको क्या बता रहा है? वो कहता है आप पर अफसोस। खुदा कहता है मैं तुझ पर अफसोस करता हूं कि तू ये काम कर रहा है। और हम जो उनसे एक मैस्तिस्ना की किताब में ही आपने जो उनसे भाई की डेफिनेशन जो है, अमूमन हम जब भाई का देखते हैं कि तेरा भाई कौन है कलाम मुकद्दस के मुताबिक, तो हम सब जो उनसे वो के ज़हनों में एक तमसील आती है जो मसीह खुदावंद ने सुनाई। कलाम मुकद्दस के मुताबिक आप क्या समझते हैं भाई कौन है? क्या आपको पता चलता है कि भाई कौन है आपका भाई? क्या वो ब्लड रिलेशन की बात हो रही है कलाम मुकद्दस में? या जिस तरह दूसरी अक़वाम कहती है जी 40 घर इस तरफ 40 घर उस तरफ, तो वो आपके पड़ोसी हो गए। कलाम मुकद्दस आपको क्या सिखाता है? आपका भाई कौन है? हम तो बड़ी दफा आयतें सुनी है हमने, तुम सब मसीह में एक दूसरे के बहन भाई हो। जो जरूरतमंद है आपका
जो आपके साथ है उसको मतलब हेल्प करना कोई कोई भी हो, जी। I think ये नहीं वो कि आपका नेबर आपके है, वो मजहब आपका का ही भाई हो, है। किसी दूसरे मजहब का भी हो सकता है। कलाम मुकद्दस इस्तिस्ना की किताब में ये लिखता है कि अगर तेरे भाई का गधा या भेड़ तुझे मिल जाए जिसे तू जानता भी ना हो, वाह। जिसे तू जानता भी ना हो, जिसे तू जानता भी ना हो, वो है आपका भाई। उसको तलाश करो और उसको ढूंढते हो। ये नहीं कि जिसे तू जानता है वो तेरा भाई है। ये 40 घरों के दायरे जो उनसे हैं, ये गैर अक़वाम के दायरे हैं। और इसलिए मसीह जब मिसाल देता है तो सामरी की मिसाल देता है। वो कहता है अगर तुझे तेरे भाई का गधा या भेड़ मिले जिसे तू जानता भी ना हो, तो उसकी हिफाजत करना और उसे उस वक्त रख छोड़ना जब तक तेरा भाई आके उसे ले ना जाए। या तू तलाश कर रहा है या वो, हाँ जी। दोनों से। और हम जो है अपने रिश्तेदार जो उनसे हैं, जो मस्कीन हो जाते हैं, जो यतीम हो जाते हैं, जो कमजोर हो जाते हैं, उन्हें अपने से दूर कर देते हैं। अमीर को पंजवे में ले जाकर कहेंगे साਡਾ रिश्तेदार मैं जानता हाँ जी। हूं, नहीं जानता। आप मत समझें कि कलाम खुदा की नफी करने से आप उस निजात को हासिल कर लेंगे। आप अपने लिए खजाना जमा करते हैं, आप उस अप्रोच के आदमी हैं, उस अप्रोच को फॉलो करने वाले लोग हैं जो गेटिंग पे यकीन रखते हैं, जो लेने पर यकीन रखते हैं, जबकि खुदा जो उनसे है उसको चुनता है जो देने पर यकीन रखता है। और ये हम आगे चल के कलाम के अंदर सीखेंगे। और हम देख रहे हैं कि वो बार बार हमें बता रहा है कि तू यतीमों बेवाओं पे जुल्म ना करना। सिर्फ रिश्तेदार आपके जो उनसे हैं भाई नहीं है। हर वो शख्स जो कमजोर है, जो मस्कीन है, खुदा ने आपको अगर तौफीक दिया है तो वो उसका आप पर कर्ज है कि आप उसकी इमदाद करें। खुदा जो उनसे हमें बार बार तंबीह करता है, और जब हम उसकी तंबीह को नाचीज जानते हैं, जब हम खुदा की बताई हुई बातों को चैलेंज करते हैं, तो खुदा फिर हमें अंधेरे गार में डाल देता है। खुदा के वादे हैं आपके साथ। आप खुशकिस्मत हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। आप खुशकिस्मत है जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। खुदा का कलाम आपको बार बार बताता है मैं तेरे से वादा करता हूं। खुदा वादा करता है आपसे कि तू हुक्मों पे अमल कर, देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। लेकिन आप बार बार उसके हुक्मों को पामाल करते हैं। इसराइल को हम देखते हैं वो बार बार उसके हुक्मों पर पामाल करती है। बार बार जो उनसी है वो तितर बितर करता है खुदा उन्हें। बार बार वो फिर से खुदा की तरफ रुजू करती है, खुदा से गिड़गिड़ाती है, माफी तलब करती है। खुदा फिर से उन्हें उठा खड़ा करता है। यिर्मयाह 7 बाब उसकी 8 से 10 आयात का मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस हमें यूं तस्वीर पेश करता है। यिर्मयाह की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 8 से 10वीं आयात।
کلام مقدس کے اندر سے ہم یوں سیکھتے ہیں، دیکھو تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہے بھروسہ کرتے ہو۔ یرمیہ 7 باب 8 سے 10 آیات۔ دیکھو تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہو۔ کیا تم چوری کرو گے، خون کرو گے، زنا کری کرو گے، جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے بخور جلاؤ گے اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کرو گے، اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اگر کھڑے ہوگے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو، کیا یہ جو گھر میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوں کا غار بن گیا ہے؟ دیکھ خداوند فرماتا ہے میں نے یہ خود دیکھا ہے۔ آپ بڑے شوق سے چرچز میں جاتے ہیں، بڑے شوق سے اپنے گھر میں دعائیں کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ہر حکم کو تو میرے توڑتا ہے، ہر میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اور اسے تو خدا کا گھر کہتا ہے، اسے تو دا لیونگ ہوم کہتا ہے، اس گھر میں تو کہتا ہے خدا بستا ہے، میرے حکموں کو تو پامال کرتا ہے، میرے حکموں کو تو توڑتا ہے، میرے حکموں کو تو رد کرتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ خدا کا گھر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں تجھے، وہ آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، یہ مت سمجھیں کہ آئی لو یو جیزس کہنے سے، آدھا گھنٹہ روزانہ بائبل کے صبح شام کھولنے سے پڑھنے سے آپ نجات یافتہ ہو جائیں گے۔ نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے آپ کو فارمولا دے دیا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کر، اور وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تو عمل نہیں کرے گا تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، تو پھر جھوٹا ہے، تیرے اندر سچائی نہیں ہے۔ اور ہم میں سے پیشتر جو ہے لوگ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ مسیح خداوند ہماری خاطر مصلوب ہوا ہے، اس نے اپنا خون بہایا ہے اور اس کے خون بہانے سے ہمارے گناہ دھل گئے ہیں۔ کون سے گناہ آپ کے دھلے ہیں؟ آپ کا ایمان ہے نا کہ آپ کے گناہ اس کے خون بہانے سے دھل گئے ہیں، تو کون سے گناہ تھے جو آپ کے دھل گئے ہیں؟ گناہ کی تعریف کلام مقدس کیا بتاتا ہے؟ نفی۔ خدا کے احکام کی نفی، اس کے حکموں کی حکم عدولی کو گناہ کلام مقدس بتاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خدا کے حکموں کو توڑا اور ان کو توڑنے کے وسیلے سے آپ پر گناہ جو ان سا ہے اس کی مزدوری جو کہ موت ہے وہ نافذ کر دی گئی۔ اس موت کو آپ ایمان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خون بہانے سے ہمارے گناہ دھل گئے ہیں۔ آپ کے گناہ دھل گئے ہیں۔ آپ کے گناہ اس وقت دھلتے ہیں جب آپ، کلام مقدس یہ بتاتا ہے، جب تو اپنے گناہ کا احساس کرے اور توبہ کرے۔ جب تک آپ اپنے گناہ کا احساس کر کے توبہ نہیں کریں گے آپ کے گناہ نہیں دھلیں گے۔ اور جب آپ توبہ کرتے ہیں تو توبہ میں آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ نے کسی سے سوری کرنی ہے، اپنے کسی غلطی کی آپ سوری طلب کر رہے ہیں تو آپ کیا اسے کہتے ہیں؟ جسٹ آئی ایم سوری؟ نہیں، آئندہ میں یہ کام آپ پرومس کرتے ہیں کہ آئندہ سے میں یہ نہیں کروں گا۔ آپ ایک کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ پلیز فورگیو می، مجھے پلیز معاف کر دو، میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا۔
اینڈ دیٹ از ویئر جو مرسی ہے آپ کی آتی ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب خدا کے آگے آپ جھکتے ہیں, اپنے گناہ کا احساس کرتے ہیں اور اس سے معافی طلب کرتے ہیں, تو خدا آپ کے اوپر رحم کرتا ہے. اور اس رحم کو جو ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ اس کے فضل کے تحت اب آ گئے ہیں. اور لوگ جو ان سے اس فضل کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اب فضل ہے ان کے اوپر, تو وہ گناہ کرتے چلے جائیں گے. پالوس رسول کے اس حوالے کا حوالہ ضرور دیتے ہیں کہ ہم تو جی خدا کے فضل کے ماتحت ہیں. فضل کے ماتحت آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنے گناہ کا احساس کرتے ہوئے اس سے معافی طلب کرتے ہیں, اور اس معافی کے نتیجے میں وہ جو سزا تھی آپ کے اوپر, جو کہ موت ٹھہرائی گئی تھی, اس موت کو اس فضل سے شکست دی جاتی ہے. اب آپ دوسری موت مرنے کے نہیں. یہ وہ فضل ہے. لیکن اگر جب آپ پھر سے خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو کلام یہ فرماتا ہے کہ آپ اس فضل کو بیکار کرتے ہیں. وہ فضل جو آپ پر ہوا تھا, اب کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی جو تمہیں تمہارے گناہ سے اب بچا سکے گی. جبکہ ہم نے اس فضل کو اپنے لیے لائسنس بنا لیا ہے خدا کے حکموں کو توڑنے کا. یہ سر ہاں جی, یہ جو کہا گیا ہے کہ کوئی اور قربانی نہیں رہی, جی, یہ صرف جو اس کے فالوورز ہیں کرائسٹ کے ان کے لیے ہے یا اور قربانی جو ان سی ہے, آپ کے گناہ کی بخشش کب ہوگی؟ جب آپ اسے قبول کریں گے. کس کو قبول کریں گے؟ خدا کو قبول کریں گے. ہر بشر جو ہے, کوئی اور نام تمہیں نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ممکن ہو سکے. تو جب نام ایک ہے اور وہی نجات دینے والا, اور نجات کا اس نے قربانی دے کر اظہار کر دیا ہے, اپنا خون بہا کے اس نے ہمیں نجات دی ہے, تو اسی وجہ سے ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمارا ہے نا عقیدہ. ہاں جی, اگر کوئی دوسرا شخص مانتے اس کو, جی, مطلب وہ نجات یافتہ نہیں کہہ سکتے. ان کا اپنا ہے کہ ہم اس کے وسیلے سے جائیں. ہاں جی, تو ان کے لیے قربانیاں چل رہی ہیں. کسی اور مذہب کے اندر, کسی اور مذہب کے اندر نجات کا کنسیپٹ نہیں ہے. یہ نجات کا کنسیپٹ صرف اور صرف جو ہے بائبل کے اندر ہے. یہ بائبل کا کنسیپٹ ہے. مکتی جیسے کہتے ہیں, سیلویشن ہندوؤں میں بھی ہے. جی, سیلویشن وہ بھی کنسیپٹ. باقی اور مذاہب میں ججمنٹ کا ہے کہ ججمنٹ کے اوپر جو ان سے ہے وہ بتایا جائے گا کہ who would go where. ہمارا جو ان سا کنسیپٹ ہے, ہمیں ججمنٹ دے دی گئی ہے, کنڈیشنل ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں کو مانیں گے. اگر ہم اس کے حکموں کو نافرمانی کریں گے تو اس کی سزائیں بھی لکھ دی گئی ہیں. اسی لیے پالوس رسول جو ہے رومیو کے خط 6 باب میں یہ بتاتا ہے. آپ رومیو کو خط 6 باب اس کی پہلی 2 آیات کا جب مطالعہ کریں تو کلام مقدس آپ کو یوں سکھاتا ہے. رومیو کو خط اس کا 6 باب اور اس کی جو ہے پہلی 2 آیات. پس ہم کیا کہیں, کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ پالوس رسول آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے فضل کو مذاق بنایا ہوا ہے کہ فضل ہو گیا تو اب جو ان سے ہمیں لائسنس مل گیا, وی کین بریک دا گاڈ کمانڈمنٹس. پالوس ہی رسول آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پس ہم کیا کہیں, کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو, کہ بار بار ہم پہ فضل ہو. اور فضل کب ہوگا؟ جب آپ اپنے گناہ کا احساس کر کے توبہ طلب کریں گے. ہرگز نہیں. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے, کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیوں ہم پھر سے دوبارہ سے گناہ کریں؟ کیوں ہم اس کے حکموں کو پھر سے توڑیں؟
पालूस तो आपको बहुत वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि हमें हरगिज जो है अब उस गुनाहनुदा जिंदगी के अंदर नहीं वापस जाना। और यकूब का खत 5वां बाब आपको सिखाता है, यकूब का खत उसका 5वां बाब और उसकी 4 से 6 आयत का जब हम मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस बताता है आपको, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चलाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल फ़ाज के कानों तक पहुंच गई है। तुमने जमीन पर ऐश इशरत की और मजे उड़ाए, तुमने अपने दिलों को ज़बह के दिन मोटा ताजा किया, तुमने रासबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। कलाम मुकद्दस ये बता रहा है कि ये जो आप चोरी करके माल की कसरत जमा कर रहे हैं, ये आप अपने आप को किसके लिए तैयार कर रहे हैं? कुर्बान होने के लिए। कर ले ऐशो इशरत, कर ले मस्कीनों का, यतीमों का, लाचारों का मजाक, उनसे धोखा कर दें आप। वो कहता है तुम अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हो। कलाम मुकद्दस जो है हमें सीखने को देता है कि हम उसके हुक्मों को सीखते हुए अपनी जिंदगियों को उस रास्तबजी के रास्ते की तरफ इस्तवार करें जो हमें उसके साथ जिंदगी बताने का मौका देता है। हम सीख रहे हैं इस हुक्म के अंदर कि हमारी जो अप्रोच है वो गिविंग की होनी चाहिए, ना कि गेटिंग की होनी चाहिए। जबकि दुनिया अपने लिए कसरत से माल जमा कर रही है, बजाय इसके कि उस माल को अपने भाई की लाचारी पे, अपने भाई की मुसीबत में, अपने भाई के दुख में, अपने भाई की तकलीफ में जो है सर्फ करने के। कलाम मुकद्दस आपको यह सिखाता है कि जो चोर है, और चोर की हमने डेफिनेशन सीखी कि वो कौन है, जो हर हीले बहाने से, हर तरह की जोर आजमाइश से अपने लिए ऐशो इशरत का सामान इकट्ठा करता है। क्योंकि जब आप अपने लिए ऐशो इशरत का सामान इकट्ठा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पर झूठ बोल रहे होते हैं, दगा कर रहे होते हैं, उसके नाम को बेफायदा तौर पर ले रहे होते हैं। कलाम मुकद्दस आपको यह सिखाता है कि जो चोर है, जो स्टीलर है, वो अपने आप को, वो चोरी जब करता है तो वो अपने लिए हलाकत का सामान पैदा करता है। और खुदा का कलाम कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। मैं तो तुम्हें जो है वो जिंदगी देने आया हूं, मैं तुम्हें वो वाली जिंदगी देने आया हूं जो हमेशा की जिंदगी होगी। और हमेशा की जिंदगी कब आपको मिलेगी? जब आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। आज हम हमने पहले सीखा होगा इसके ऊपर। हमने शुरू में एक बात सीखी थी कि हो सकता है हम में से हर एक शख्स ये कह सके कि उसने तो आज तक कभी जो उनसे किसी का हक नहीं रखा, किसी को जुल्म नहीं किया, वो इस चोरी का मुर्तकब नहीं ठहरा। आज हम ये सीखेंगे कि क्या हमने चोरी की है, क्या हमने इस हुक्म की पामाली की है।
خدا کا حکم ہے کہ آپ اس کے حضور ہدیے لے کر آئیں. خدا کا یہ حکم ہے کہ آپ اس کے حضور دہ یقی جو ہے وہ دیں. ہم جب کہتے ہیں کہ اے خدا میں تو چور نہیں ہوں, اے خدا میں کب چوری کرتا ہوں, اے خدا میں نے تو تیرے اس حکم کی پامالی نہیں کی, آئے ہم ملاکی کی کتاب 3 باب میں چلتے ہیں. ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب ملاکی 3 باب اور اس کی 8 سے ہم پڑھیں گے. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ خدا آپ سے ڈائریکٹ سوال کر رہا ہے آج. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا. دنیا کو تو آپ ٹھگتے ہو, دنیا سے تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا زوراور ہے جو خدا سے روز ہے پنجہ آزمائی کر سکے؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو. خدا کہتے تم مجھے ٹھگتے ہو. وہ کہتا ہے کوئی ہے ہی نہیں, تو کیسے ہو؟ اسی بات پہ تو کہہ رہا ہے یہ نا کہ خدا آپ سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کیا ایسا کوئی شخص ہے دنیا کے اندر جو میرے سے پنجہ آزمائی کر سکے؟ لیکن تم جو ہو, تم میرے نام لینے والو, جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں, جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ خدا کا گھر ہے, تم مجھے ٹھگتے ہو. وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ تم ہو جو تم مجھے ٹھگتے ہو. اور کیسے ٹھگتے ہو آپ کو بتا رہا ہے. تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا, دے یقی اور ہدیے میں. وہ کہتے ہیں تم مجھے 2 طریقے سے ٹھگتے ہو, نہ تو میرے لیے ہدیہ نکالتے ہو اور نہ میرے لیے تم دے یقی نکالتے ہو. ہم دے یقی کو آج تفصیل سے نہیں سیکھیں گے, ہم اس کو سیکھ چکے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ جو ہے چاہیں گے تو ہم اس کو کبھی سیکھیں گے اس کے اوپر تفصیل سے. کلام مقدس جو ان سے ہے وہ آپ کو, خدا نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ تم مجھے ٹھگ رہے ہو. اور ٹھگنے کی وہ جو بتا رہا ہے کہ نہ تم میرے نام پر ہدیہ لے کے آتے ہو اور نہ تم میرے بتائے حکم کی دے یقی ادا کرتے ہو. اور یہ وہ فائنینشیل پلان ہے جو خدا نے دیا تھا اور بنی اسرائیل کو دیا تھا, اور اس سے کہا تھا کہ یہ نسل در نسل تمہارے ساتھ رہے, اور وہ وعدہ کرتا ہے آپ سے, اور وہ آج آپ کو یہ وارن کر رہا ہے, وہ آج آپ کو انفارم کر رہا ہے. مت یہ سمجھیے گا کہ خدا کا کلام سن لینے کے بعد بھی آپ اس کی پکڑ سے بچ سکیں گے.
کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ اے خدا مجھے تو تیرے علم کلام کا علم ہی نہیں تھا، مجھے تو تیرے حکم کا علم ہی نہیں تھا۔ ملاکی 3 باب اس کی 8ویں آیت آپ کو بڑے وضاحت سے بتا رہی ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یقی اور ہدیے میں۔ وہ آپ پر لعنت کرتا ہے۔ جب آپ خدا کو ٹھگتے ہیں تو خدا آپ پر لعنت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس تم سخت معلوم ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوموں میں مجھے ٹھگا۔ اور ہم یہ کیوں ٹھگتے ہیں؟ کیا وہ ریزن ہے کہ آپ ٹھگتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس طور پہ حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم چوری نہ کرنا، اور آپ چوری کیوں کرتے ہیں؟ so that you can get more۔ اور گیٹ کیوں آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ آپ عیش و عشرت سے زندگی بسر کر سکیں۔ یہ وہ اپروچ ہے جو کہ دنیا کی اپروچ ہے، جو کہ پیشتر دنیا جو سی ہے وہ اس اصول کو اپنائے ہوئے ہے، وہ کے اصول کو اپنائے ہوئے ہے کہ ہمیں ملتا جائے، ہمیں دینا نہ پڑے۔ جب ہم اس کلام کو سیکھ رہے تھے تو آپ نے سیکھا، اس نے کہا کہ یہ سونا میرا ہے، یہ چاندی میری ہے، یہ پہاڑ میرے ہیں، یہ دریا میرے ہیں، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اور ایک کوئی ایسا بیکر نہیں ہے دنیا میں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے دنیا میں، نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، جو 100% آپ کو دے کے کہے کہ یہ 10% جو ہے اس مقصد کے لیے تو واپس رکھ دینا۔ آپ کو 100 دے کے 110 آپ سے لے گا، 100 دے کے 120 آپ سے طلب کرے گا، لیکن 100 دے کے آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ 90 تو رکھ لے اور 10 سے وہ واپس کر دے۔ یہ وہ خدا ہے جس نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہے، اور وہ آپ سے صرف 10% کہتا ہے دے گا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ کلام سنانے والے اگر خدا کے کلام کو سناتے ہیں تو خدا کا کلام جو ان سے وہ صرف وہی شخص سنا سکتا ہے جو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کلام کو سنائے گا، نہ کہ اپنی مشنوں کی گائیڈنس کے مطابق۔ خدا آپ سے یہ کہتا ہے، جی بیٹا، ٹائپ کا جو ہے وہ ٹائپس کے قریب کھانا دینے میں، تاکہ وہ جو ٹیمپل ہے اور جو لیڈر کو سپورٹ کی جا سکے۔ آیت 3 قسم کی ہیں، اگر آپ کلام مقدس میں دیکھو گے، بیواؤں یتیموں کے لیے بھی ٹائپس ہے۔ جو 10% ہے جسے آپ ٹائپ کہتے ہیں، دہ یقی کہتے ہیں، دہ یقی آپ کے ہر کے اوپر جو سے فرض ہے، جو اس کلام مقدس کو جو ہے وہ پڑھتا ہے، جو اس کے حکموں کو سنتا ہے، جو اس کے حکموں کو سیکھنا چاہتا ہے اور جو اس کے حکموں پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ فائنینشیل پلان جو خدا نے دیا وہ کیوں دیا؟ جب آپ نے اس کو دہ یقی کو تفصیل میں دیکھا تھا تو اس نے یہ فائنینشیل پلان اس وقت سے دیا تاکہ اس کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان کو خدا نے میراث اس سے حصہ نہیں دیا، اور یہ کہا کہ یہ جو دہ یقی ہے یہ حصہ ٹھہرایا ہے اس نے۔ اور وہی چیز جو سی ہے آج چرچ جو ہے کلام مقدس میں جب آپ چلتے ہیں کے خط میں، وہاں پہ کیا کلام مقدس کہتے ہیں کہ کلام سنانے والا اس کلام کے وسیلے سے، اس خوشخبری کے وسیلے سے اپنی روزی پائے گا۔ یہ وہی فائنینشیل ہے نظام جو خدا بنی اسرائیل کو دیتا ہے، اور پالوس رسول آگے چل کر
کلیسیا کے لیے مقرر کرتا ہے کہ کلیسیا جب اسرائیل دائیں یکی دینا بند کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی میراث نہیں تھی، وہ کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، خدا کے کام کی جو سی ہے منادی ختم ہو جاتی ہے، اور خدا پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو سزا دیتا ہے، اور پھر بنی اسرائیل دوبارہ سے دیتی ہے یقین، اور پھر سے خدا کی ایک بات ہوتی ہے۔ اور آج خدا کے کلام سنانے والے کسی چرچ کو جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کلیسیا کے پاسبان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کلیسیا کو خدا کا سچا کلام سنائے، اگر خدا کا سچا کلام آپ تک پہنچے اور خدا کا کلام جو ان سے ہے وہ آپ کو یہ سکھائے کہ 10% جو ہے میرا ہے اور یہ میرا جو ان سے ہے تو نے کہاں پہ ادا کرنا ہے، تو کسی چرچ کو جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پاسبان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چرچ اس لیے مانگتا ہے کہ وہ خدا کا کلام نہیں سناتا، اور جب آپ خدا کا کلام نہیں سنائیں گے تو وہ خدا کا گھر نہیں ٹھہرائے گا۔ اور یہاں پہ صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی کہ وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم سخت معلوم ٹھہرائے جاؤ گے، وہ آپ پہ خدا لعنت کرتا ہے، بس تم سخت معلوم ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ خدا آپ سے وعدہ کر رہا ہے، یہ انسان وعدہ نہیں کر رہا، یہ خدا کا وعدہ ہے آپ سے، پوری دہی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ یہ نہیں کہ اے خدا اس دفعہ میرے کچھ پلانز ہیں، اس دفعہ میں 5% دے دیتا ہوں، 6% دے دیتا ہوں، اگلی دفعہ جو ان سے میں 10% کر لوں گا، آہستہ آہستہ ہے خدا، تو رحم کر اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ خدا کہتا ہے تو لانتی ہے، 100 میں نے تجھے دیا ہے، تو 100 میں سے 10 نہیں لے کے آ سکتا واپس؟ میں اگر تیرے سے 100 کا 100 لے لیتا تو تجھے فنا کر دیتا، تجھے تیری صحت کو بیکار کر دیتا۔ انٹرسٹ بھی لگا کے لے، جی بالکل، خدا یہ کہتا ہے انٹرسٹ کیوں نہیں لگا سکتا؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ انٹرسٹ بھی لگا سکتا تھا، خدا کیوں نہیں انٹرسٹ لگایا؟ خدا نے کیا؟ میرے کو اپنے کو کیونکہ خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر تو اپنے بھائی کو قرض دے تو اس پر سود نہ ادا کرے۔ وہ تو اپنے بھائی کا ہے پر خدا جب خدا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تو اپنے بھائی کو دے تو اس سے سود نہ لینا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا دوسرے کو کہہ دے کہ تو سود نہ لے اور آپ کہ تو مجھے سود دے؟ ٹھیک ہے، یہ سیسنا کی کتاب میں ہے۔ خدا آپ سے آج پرومس کر رہا ہے، یہ خدا کا وعدہ، خدا کے وعدے سچے ہیں۔ شیطان آپ کو ڈگمگاتا ہے، شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے، شیطان آپ کو جو ان سے ڈراتا ہے، وہ کہتا ہے تیرا فائنینشیل بیلنس ڈسٹرب ہو جائے گا، اور آپ ڈر جاتے ہیں کیونکہ آپ کا معبود اور ہے۔ ہر شخص اپنے مالک کا تابعدار ہوتا ہے۔ اگر خدا آپ کا مالک ہے تو آپ خدا کے تابعدار ہوں گے اور آپ دائیں یکی دیں گے، اور اگر آپ کا معبود شیطان ہے، ابلیس ہے، تو آپ ڈر اور خوف سے ابلیس کی مانیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مانوں گا تو میں ابلیس کی، لیکن معبود میرا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے دو مالک نہیں ہو سکتے،
ایک ہی مالک ہے, یا تو اس سے جڑا رہے گا یا تو اس سے. اگر آپ آج یہ ڈرتے ہیں کہ میرا فائنینشیل سرکل ڈسٹرب ہو جائے گا, تو آپ کا معبود جو ان سے ہے وہ خدا نہیں ہے. اور اگر معبود آپ کا خدا ہے تو خدا کا آپ عبادت سن لیں گے. خدا ہی آپ سے کہتا ہے پوری دیا یقین ذخیرہ خانہ میں ڈالا تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو, اور اسی سے میرا امتحان کرو. وہ کہتا ہے کہ بلیو ان می, یقین کر. اگر میں تیرا معبود ہوں تو پھر پوری دیا یقین لے کر آ, تاکہ میرا گھر, کون سا گھر؟ وہ گھر جہاں پہ خدا رہتا ہے. خدا وہاں پہ رہتا ہے جہاں پہ اس کے حکموں کی تعمیل ہوتی ہے, تاکہ میرا گھر بھرا رہے اور میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں. وہ کہتے ہیں بلیو ان می, ٹرسٹ ان می. شیطان تو تجھے کہہ رہے تیرا اکنامک سرکل جو ہے میں ڈسٹرب ہو جائے گا, تیرے فلاں فلاں بلز جو سے رک جائیں گے, تیرے فلاں فلاں منصوبے جو سے ہیں وہ ان میں رکاوٹ آ جائے گی. خدا کہتا ہے آپ سے کہ ٹرسٹ ان می, بلیو ان می. دیکھ کہ میں برکتوں پہ برکتیں دیتا ہوں کہ نہیں. اتنی برکتیں دوں گا کہ تیرا گھر جو ان سے رکھنے کے لیے گنجائش نہیں چھوڑوں گا. خدا آج آپ کو ایک آفر دے رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے آپ سے کہ مجھ پہ یقین کر. تو مجھے مائی لارڈ کہتا ہے, تو مجھے آئے باپ کہہ کر پکارتا ہے. آپ روزانہ ہمارے باپ پڑھتے ہوں گے. کون سا بیٹا ایسا ہے جو کہے آئے باپ اور باپ کی سنتا نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے ہونٹوں سے آئے ہمارے باپ بھی پڑھتے ہیں. وہ آپ کا باپ ہے ہی نہیں اگر آپ باپ کی سنتے نہیں ہیں. پوری دیا یقین ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو, اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. کہتے گیو می اے ٹرائی, دیکھو کہ میں یہ کرتا ہوں کہ نہیں. اور آج آپ کے گھر کے اندر آپ کی پوری اس لیے نہیں پڑتی کیونکہ خدا کی لعنت ہے. یہ کہ انسان کی طرف سے لعنت نہیں بھیجی ہوئی, یہ انسان کی طرف سے لعنت نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے لعنت ہے کہ ہمارے گھروں میں پوری نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی چیز ہماری رہ رہی ہوتی ہے. وہ تو ہمیشہ سے پرانے نبیوں سے بول رہے ہیں عادت رہی ہے تو بندے سے بنتے ہیں. نبی گنہگار ہے, نبی پاک نہیں ہوتے. پورا کوئی کرنے والا جی زیادہ تر جی, نبی پاک نہیں ہوتے. بھوکے بھی رہے ہیں وہ. جی, لیکن خدا نے آپ کو بڑا واضح پیغام دے دیا کہ تیری پوری اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ میں نے تجھ پر لعنت کی, اچھا ایک اور سوال, اور تیری پوری اس وقت ہوگی جب تو پوری دیا یقین لے کر آئے گا. خدا نے آپ کو دو رستے دے دیے ہیں. وہ آپ کو رستہ بتا رہا ہے, اس لعنت سے چھٹکارے کا رستہ آپ کو بتا رہا ہے. آپ کی
के दरीचे खोल दूंगा। या तो आप खुदा का यकीन ना करें और उसके लिए दया यकीन ना दें, और अगर उसका यकीन करते और अगर आए हमारे बाप पढ़ते हैं आप, और अगर उसे अपना बाप मानते हैं, तो फिर वो बाप आपको उसकी सुननी होगी, तभी आपकी दुआ उसके ज़रूर पहुंचेगी। कलाम क्या बताता है कि वो आपके दिलों के ख्यालों तक को जानता है। वो बात जो आपके जुबान तक नहीं पहुंची वो जानता है। तुम झूठे ऊंटों से मेरी तारीफ करते हो, तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। हम जितनी मर्जी ऊंची ऊंची दुआएं करें, जितनी मर्जी चर्चेज में जाके गीत गाएं, घरों में गीत गाएं और खुदा के हुक्मों को ताक में रख दें, तो खुदा कहता है तुम पर मैं लानत भेजता हूं, तुम पर सख्त लानत भेजता हूं। वो कहते हैं मुझे आजमाओ, इस रविश को छोड़ो, अपने लिए जमीन पर वो कहता है खजाना जमा ना करो जहां पे कीड़ा जो है। वो कहते हैं खुदा को मत आजमाओ। वो ये नहीं आपसे कह रहा है कि मुझे आजमाओ, वो आपसे ये कह रहा है कि मेरा इम्तिहान लो, मुझे आजमाना ही हुआ ना, टेस्ट। ये एक तरीका जी, है। आजमाना एक नेगेटिव जो सी होती है, और टेस्ट जो से आप जब एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो आप एक पॉजिटिव जो से चीज के लिए जाते हैं जिससे आपको कुछ हासिल होना होता है। नेगेटिव भी टेस्ट करनी है, बाकी ये चीज गलत चीज में है कि नहीं, टेस्ट में भी आ जाती है चीजें। अच्छा एक वो ये चोरी का मुझसे आ गया कि ये एक नबी ने भी ये चोरी बहुत की थी बड़ी जी, और उसको बरकत मिली थी। यकूब नबी फिर उसके बाप ने मतलब उसको बोला था, बरकत ही चोरी से दी। मतलब स्टार्ट ही उसने मतलब वो कह जी। रहे वो नाम भी यकूब तो मतलब माने कुछ इस तरह ही है। हाँ जी, बिल्कुल, जी जी उसका जी। कलाम मुकद्दस में जो है, जब हम हुक्मों को सीखते हैं, पहली चीज तो एक ज़हन में रखिएगा हमेशा कि जब आप जिस टॉपिक के ऊपर आप सीख रहे हैं, अपनी पूरी सच्चाई के साथ जो है उसे सीखने की कोशिश करें। अगर हम उस हुक्म को सीखना नहीं चाहते तो हम जो उनसे कोई ना कोई शैतान हमें जो है, कलाम मुकद्दस बताता है कि शैतान दरवाजे में दुबका बैठा है कि कब तुझे आद बोचे। जब आप खुदा के हुक्मों पे जो है उसे सीखना नहीं चाहते, उसे अपने कानों की खुजली या सख्त दिली के बायस उसे कबूल नहीं करना चाहते, तो हम कोशिश ये करते हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसा पहलू निकालें जिससे हम उस हुक्म से बच सकें। अगर आप वाक्य जो है इस याकूब के वाक्य को सीखना चाहते हैं, तो हम इसको जो है अगली नशिस्त के अंदर या अलैदगी में इसको सीखेंगे। आज जो हम सीख रहे हैं कलाम मुकद्दस को, अगर हम इसको आज वाकई सीखना चाहते हैं तो हमें अपना जो फोकस है वो यहां पे रखना चाहिए कि क्या खुदा की हम लानत के मुर्तकिब हैं या नहीं। अगर आप कहते हैं कि खुदा की लानत के मुर्तकिब नहीं है, तो फिर आप कलाम को झूठा करार देते हैं। और कलाम अगर आप ये मानते हैं कि ये खुदा के मुंह के निकले हुए अल्फाज हैं और खुदा ने अपने बंदों के जरिए से ये दिए हैं, तो फिर अगर हम इस हुक्म की नाफरमानी करते हैं तो खुदा हम पर सख्त लानत भेजता है। और हमें आज ये सीखने की जरूरत है कि क्या हम इस लानत के मातहत ही रहना चाहते हैं, क्या हम इस लानत के मातहत ही अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, हम इसी तंग दस्ती के अंदर ही रहना चाहते हैं, हम इसी जो सी है, जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी जो चीजें पूरी नहीं पड़ती, जो मुसीबतें हम पर रहती हैं, क्या हम इसी तरीके से इस लानत के अंदर ही अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, या जो खुदा हमसे कह रहा है कि तू बिलीव कर मुझ पे, तू मुझ पे ट्रस्ट कर, कि देख
तू अपनी पूरी दया यकी लेकर आ मेरे घर में, तो देख मैं आसमान के नीचे खोलता हूं कि नहीं, देख मैं तेरे घर को इतना मालो माल कर देता हूं कि तेरे पास रखने की जगह है कि नहीं। हमारा फोकस जो है इस लानत से छुटकारे का है या इस लानत के अंदर रहने का। और लोग जो उनसे हैं, क्योंकि ये एक दिल के ऊपर जो ये लालच जो है, ये लालच जो उनसे है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। ये लालच की वजह से आप खुदा के हुक्मों की पामाली करते हैं। हमने कलाम मुकद्दस में सीख लिया कि चोरी की सजा क्या है। हमने कलाम मुकद्दस के अंदर सीख लिया कि चोर जो उनसे है वो खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं ठहराया जा सकता। हमने कलाम मुकद्दस के अंदर सीख लिया कि खुदा कहता है कि तुम मुझे ठगते हो, और जब हम खुदा से सवाल करते हैं कि खुदा हम तुझे किस तरह ठगते हैं, तो खुदा कहता है हदिये और दया यकी के जरिए से। और हमने देख लिया कि जब दया यकी नहीं लेके आते तो खुदा हमें सख्त मालूम ठहराता है। और यहां पे ये कहता है कि अगर तुम ले आओगे तो मैं आसमान के दरीचे खोल दूंगा। कलाम मुकद्दस में जो उनसे हम ये सीखते हैं कि वो लोग जो कि इस लालच की बिना पर इस हुक्म को नहीं कबूल करना चाहते, वो कहते हैं ये तो हुक्म जो है जनाब बनी इसराइल के लिए था। आए हम मत्ती रसूल की किताब अंजील उसके 23वें बाब में चलते हैं। मत्ती रसूल की अंजील, हम दया की प्याज फिर से मैं बता रहा हूं कि तफसील से नहीं आज सीखेंगे, हम पहले से सीख चुके हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम इसके ऊपर फिर से एक दफा सीख सकते हैं। मत्ती रसूल की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 23वीं आयत का जब मुताला करें तो यहां पे कलाम मुकद्दस क्या बता रहा है। मेरा और आपका खुदा ला तब्दील है या तब्दील होने वाला खुदा है, कि पहले कुछ और था और अब कुछ और है? क्या ख्याल है आपका? जिस तरह पहले था वही अब है, ठीक है। पहले उसने कहा कि दया यकी लेके आओ, दया यकी हुक्म है, तुम मुझे ठगते हो कि नहीं लेके आते, और वो सख्त मालूम ठहराता है आपको। और अगर आप पूरी दया यकी लेके आते हैं तो फिर क्या होता है कि वो आपके बरकतों आसमान के दरीचे खोलता है, बरकतों पे बरकतें देता है। मसीह खुदावंद जो है, जो अजल से है और अब तक रहेगा, जो मेरा और आपका खुदा है, वो क्या फरमाता है मत्ती 23 बाब उसकी 23वीं आयत में, आए रियाकर फिक्की और फरीसियों तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। वो कहता है कि तुम हर बात पे तो दया यकी जिस तरह के हुक्म है तुम अदा करते हो, लेकिन तुम इंसाफ तुमने छोड़ दिया, तुमने जो है रहम करना छोड़ दिया, तुमने ईमान को छोड़ दिया, खुदा पर भरोसा छोड़ दिया तुमने। खुदावंद खुदा क्या फरमा रहा है, लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं दया यकी पुराने ऐनामे है। कलाम मुकद्दस खुदावंद खुदा खुद नए ऐनामे में मत्ती रसूल के जील 23वां बाब 23वीं आयत में फरमाता है लाजिम था, कंपल्सरी आप पर करार देता है। ये नहीं हो सकता कि आपको पहले वो लानती ठहराए और बाद में आपको जो है कहे कि नहीं अब ये इसकी जरूरत नहीं है। खुदा फरमा रहा है कि लाजिम था कि ये भी करते, कि दया यकी भी देते और शरीयत की और दूसरी बातों को भी पूरा करते। ठीक है।
خدا کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم خدا کو ٹھگتے ہیں جب ہم اس نے جو دیا ہے اس کو 10% واپس نہیں کرتے. ہم اسے ٹھگتے ہیں جب ہم ہدیوں کو نہیں دیتے. خدا فرماتا ہے اس نے آپ کو بتایا دے یکی لے کے آؤ تو میں کیا کر دوں گا, آسمان کے دریچے کھول دوں گا, اتنی کثرت سے تجھے دوں گا, تیری ساری تنگیاں دور کر دوں گا. وہ کہتا ہے میرا امتحان لو کہ میں یہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. تو نے تو ابھی تک یہ امتحان لیا ہی نہیں میرا, لے کے تو دیکھیں. اب یہ نہ کیجئے گا 3 مہینے دے یکی دینے کے بعد کہیں جی آپ نے تو بتایا تھا جی خدا دے گا, ہمارا تو کام خراب ہو گیا. نہ کرو تو میرا امتحان نہ لیں آپ. کتنے بھی نہیں ویسے دے ابھی تو 10 خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا, یہ خدا کا وعدہ ہے. مہینے دے دیتے ہیں. خدا جو ان سے ہے وہ دے گا آپ کو. اب آپ 3 مہینے بعد کہیں جی کہ خدا کہتا ہے میں تیرے دریچے بھاجوں گا, اور کنی دیر دی گڈی دے پیسے جمع کریں, گڈی دے ان پیسے بھی کوئی نہیں. ٹائر بھی گل گئے. خدا آپ کو دے گا, خدا کا یہ وعدہ ہے. اور خدا جب ہدیہ آپ دیتے ہیں, اب بہت سارے لوگ یہ کنفیوز ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہدیہ دے دیں, وہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی خوشی سے جو مرضی دے دیں. اور بھائی دے یکی حکم ہے, اور ہدیہ جو ہے خوشی وہ آپ کی خوشی ہے. تو خوشی نہ کون دیتا دینا اور چاہیے. اسی لیے خدا کہتے ہیں نا کہ تم مجھے, یہ نا اسی لیے خدا کہتے ہیں نا کہ تم مجھے ٹھگتے ہو. مکس اپ کر کے دے دیتے ہیں. ہم لوکا رسول کی انجیل 6 باب میں چلتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ خوشی سے دیتے ہیں, خدا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. لوکا 6 باب میں آئیں. کہ دونوں ہی چیزیں خوشی سے دینی چاہیے. جی ہاں جی؟ بیٹا بلکہ دونوں ہی 10% چیزیں خوشی سے دینی 10% چاہیے. 10% 10% تو آپ کو اور کام ہے نا. آپ جون سے 10 سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. جس تو منیمم ہے نا. ہاں جی, لوکا 6 باب میں آئیں اور اس کی 30 سے 35ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے, اور جو تیرا مال لے لے اسے طلب نہ کر, اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. اور اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے, کیونکہ گنہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اور اگر تم ان کا ہی بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے, کیونکہ گنہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے. گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کریں. مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو, اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا, اور تم خدا تعالی کے بیٹے ٹھہرو گے, کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے. وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ دیں, خوشی کے ساتھ دیں. خدا آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. آج خدا آپ کا پارٹنر بننا چاہتا ہے. وہ آپ کو اوپن انویٹیشن دے رہا ہے, کہتا ہے یہ میں نے 100 تجھے دیا تھا, یہ 10 جو ہے تو میرے گھر میں لے کر آ, پوری دے یکی دے, بغیر کسی ملال کے, بغیر کسی خوف کے, پوری دے یکی لے کر آ. اس خوف کے ساتھ نہیں کہ میرے 10% دینے سے میرا بنے گا کیا, اس وسوسے کے ساتھ نہیں
पूरी अपनी समझ के साथ बेखौफ होकर ये 10% लेकर आ और देख फिर कि मैं आसमान के दरीचे तेरे लिए खोलता हूं कि नहीं। आज वो आपके तरफ हाथ बढ़ाकर खड़ा है, वो कहता है इस हाथ को थाम ले, मेरा यकीन कर, मेरा इम्तिहान करो कि मैं ये तुम्हारे लिए करता हूं कि नहीं। वसवसे के साथ नहीं, खौफ के साथ नहीं, डर के साथ नहीं कि मेरा 3 महीने बाद होगा क्या, मेरा 6 महीने के बाद मैंने खुदा को दिया होगा क्या। पूरे ईमान के साथ, पूरे तसल्ली के साथ, उस पर इत्मीनान रखते हुए कोई रिटर्न उसके हाथ को थाम ले। वो कहता है दो, जिस पैमाने से तुम दोगे उसी पैमाने से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आए हम इस लानत से अपने आप को छुड़ाएं। हम अपने लिए जमीन पे खजाने ना जमा करें, बल्कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उससे जो है अपने भाइयों का, अपने बहनों का हौसला बढ़ाएं। सवाल यह था कि जमीन पे खजाने ना जमा करें, जी तो खुदा ने जो कहा वादा किया कि मैं अपने दिल से मतलब, हाँ जी, तो वो तो कोई अगली दुनिया के लिए भी सोच रहे बयान किए गए हैं या इसी दुनिया का? दायक की आपने कहाँ देनी, अगली दुनिया में या यहाँ पे? यहाँ पे देनी। हाँ जी, तो यहीं पे आपके लिए वो कह रहा है। वो खजाने ना जमा कर, हाँ जी, खजाने जमा करने का मतलब क्या है? खजाने जमा आप कब करते हैं? जब आपके अंदर एक लालच होता है। जगह ना रहेगी वो, मतलब हाँ जी, इस किस्म के खजाने होंगे। जी खजाने से की भी देते जाएंगे ना आपकी। नहीं, नईर भाई का जो क्वेश्चन है, खजाने जब आप जमा करते हैं आप उस पर तकिया करते हैं कि इस खजाने की बदौलत जो है आपकी जिंदगी आसूदा रहेगी। आपका तकिया माबूद पे नहीं रहा, आपका तकिया किसके ऊपर हो गया? खजाने पे हो गया। वो कहता है खजाने को जमा ना कर जिसे कीड़ा खा जाता है, जिसे जंग लग जाता है, बल्कि उस बादशाही की तलाश कर, आसमान पर खजाना जमा कर जहां पे तुझे हमेशा रहना है। आपने 10 साल का सुबह बनाया है, खजाने पे खजाना जमा कर रहे हैं, झूठ से, लालच से, चोरी से तकिया कर रहे हैं आप 10 साल का कि इस खजाने की बेस पे मैं अपनी जिंदगी खुशहाल करूंगा। वो कहता आए ना समझ, आए बेवकूफ, तुझे क्या पता मैं अगले लम्हे तेरी जान, आज रात तेरी जान तुझसे तलब कर, तो ये तेरा माल कहां पे जाएगा? को पता चला ये अभी वाकया जो हुआ है लंदन में, को पता चला आपको? क्या उन्होंने मंसूबे नहीं बनाए थे? कहां कहां से बेचारे हिजरत करके यहां पे आए और एक लम्हे में लुकमा अजल हो गए। पाकिस्तान में आपने वो जो ऑयल टैंकर जो हुआ है, पता चला क्या उन्होंने मंसूबे नहीं बनाए थे? वो कह रहा है मेरा इम्तिहान लो कि मैं तेरे लिए करता हूं कि नहीं करता। और वो कहता है जो मैं तुझे जितना दूंगा दरीचे तेरे भर दूंगा, उस खजाने से तो अपने भाई की इमदाद कर, अपने लिए उस पर तकिया ना कर। और हम लोग क्या कर रहे हैं? उस खजाने को दबा दबा कर रख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो जो ऑयल टैंकर है किसी ने अपने- टैंकर खाली हो कहंदा अगला भी रब ने तेरी सुन ली, उसे टैंकर खुल गया आ गया। जी क्या किया? किया क्या? लालच। क्यों किया?
اس کے اوپر تکیہ کسی کے لیے تو ہوگا نہیں کہ رب نے تیری سن جی لیا اتنے آ جا جی فوراً دیکھیں نا یہ حکم کسی کی بھی جو چیز جو آپ کی نہیں ہے آپ اس غرض سے نہیں لے سکتے کہ آپ کو یہ مل گئی ہے. لکھا ہے کہ اگر تیرے بھائی کا گدھا یا بھیڑ تجھے ملے اور تو اس بھائی کو جانتا بھی نہ ہو. جانتا بھی نہ ہو. کلام مقدس آپ کو بڑی وضاحت سے بتاتا ہے. ٹھیک ہے ہم آخری جو ان سے آج کلام کا حصہ جو ہے ورس پڑھیں گے. متی رسول کی انجیل 6 باب اور اس کی 19 سے 20ویں آیت. اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں نہ جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. جب آپ مال جمع کریں گے تو اس مال کو بڑھانے کے لیے چوری کریں گے، آپ اس مال کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولیں گے، آپ اس مال کو بڑھانے کے لیے دھوکہ دہی کریں گے، دغا بازی کریں گے، مسکینوں بیواؤں یتیموں کو پامال کریں گے ان کے حق کو. خدا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں تجھے مال پہ مال دوں گا، تو فکر نہ کر، لیکن اس مال کو جو ہے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر. اور یہی ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ کرتی تھی. ہر ایک کی حاجت جو ان سی ہے کلیسیا پوری کرتی تھی. ہمیں خدا کے کلام سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ہم اس خدا کے کلام کے سکھائے اصول کے مطابق ہم اس حکم کی پیروی کر سکتے ہیں کہ ہم چوری نہ کریں. آئے ہم دعا کرتے ہیں. آسمان و زمین کے مالک تیرا شکر کرتے ہیں. تو پروردگار خدا کا عظمتی باپ ہے. آج تیرا پاک سبت ہے جہاں کہ تیری پاک بات و خاص برکت ہو. سننے سنانے والوں کو پہ پاک نام فیض جا کر ہمیں عقل دے، فہم دے، سمجھ دے، تجھے قبول کر دے. پاک نام کی حمد کے استائش کریں. تو آسمان و زمین کا مالک ہے، خالق ابدیت کا وسلامتی سادہ رحم کر رہتا ہوں. توفیق بخش رکھتا ہوں تیرے سکھائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگیوں کو ایک دم استعمال کریں. ایک دم اس لعنت سے ایک دم ہم چھٹکارا حاصل کریں. ایک دم اس تنگ دستی سے ہم چھٹکارا حاصل کریں. ایک دم ہماری تمام مشکلات ایک دم اس لعنت کی وجہ سے ایک دم ہم نے کلام سے سیکھا. ایک دم یہ وہ لعنت ہے ایک دم جو کہ ہمیں ہماری کمیوں کو جو ہے وہ بڑھاوا دیتی ہے، ہماری پوری نہیں پڑتی ہے. ایک دم کیونکہ ہم تیرے ایک دم سکھائے اصول سے ایک دم ہٹتے ہیں، تیرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. ایک دم تجھ سے ایک دم ٹھگی بازی کرتے ہیں. ایک دم تجھے پوری ایک دم دے یقین ادا نہیں کرتے. ایک دم تجھے ہدیہ جو ان سے نہیں دیتے. ایک دم جھوٹے اونٹوں سے ایک دم تیرا نام لیتے ہیں. ایک دم توفیق بخش ہم اس بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام سکیں. ایک دم تاکہ ایک دم ہم پوری طور پر ایک دم جو تو نے ہمیں دیا ایک دم اس میں سے دے یقین ایک دم تیرے گھر میں لا سکے. ایک دم ہدیہ ایک دم تجھے نظر آن سکے تاکہ ہمارے گھروں میں ایک دم کثرت سے ایک دم تیرے وعدے کے مطابق، تیرے کہے کے مطابق برکتیں ہی برکتیں ہیں. ایک دم ایک ایک کو چھو. ایک دم ایک ایک کو مسا کر. ایک دم تیرے پاک نام ہے. ایک دم سب تیرے پاک کلام کو سن کر اپنی زندگیوں میں لے کر آئے. ایک دم
تمام بیماریاں پریشانیاں استانیاں بلستانیاں آفتیں برے لوگ برے خواب و خیالات سے بچا کے رکھا ہے خداوند یہ سب کچھ مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر رہتے نام پاک ہمارا جو تیری بادشاہ ہے تیری مجھے آسمان پر ہوتی ہے زمین روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم نے اپنے افسروں معاف کیا اپنے سے معاف ہمیں آزمائش میں ڈال بلکہ برائی سے چاک بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیرا احترام آمین اوکے بھائی تھینک یو گاڈ بلیس یو تھینک یو گاڈ بلیس یو تھینک یو بھائی بائے بائے ہلو ہاں جی نانند کہہ رہے ہیں کہ روٹی